اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکت او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح او تأکلوا جمیعا او اشتاتا فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اس بات پر نہ تو اندھے آدمی کے لیے مذائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی پر کچھ الزام ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تم لوگوں پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا نانا وغیرہ کے گھروں سے یا اپنی ماں دادی نانی وغیرہ کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی تم پر کوئی الزام نہیں کہ سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھر والوں میں جانے لگو اور وہاں کسی کو نہ پاؤ تو خود اپنے ہی اوپر سلام کر لیا کرو، جو اللہ کی طرف سے ایک مبارک و پاکیزہ تحفہ ہے۔ اللہ یوں اپنے احکام تم پر صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یہاں اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس کی تفسیر حاشیہ پر موجود ہے۔ کھانے کی تہذیب کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے احکامات سورہ نور میں بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نہایت عمدہ طریقہ مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے اور تکبر کے کم کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور واقعی اگر اہل ایمان ان قواعد کو برتیں، یعنی ان اصولوں پر عمل کریں اور باہم بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ہاں کھا لیا کریں تو یقیناً اتحاد اعلیٰ درجہ کا ہو جائے۔ پھر رئیس غریب کے ساتھ اور تندرست اندھے لنگڑے بیمار کے ساتھ کھا لے تو انکسار کی اچھی خاصی مثال پیدا ہو جائے۔
اسی طرح زمانہ کا دستور ہے کہ جب کوئی شخص کسی تقریب میں جانے لگا تو اپنے عزیز یا احباب میں سے جس پر اسے وثوق ہو کنجی اپنے مکان کی دے جاتا ہے، اور اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو بے تعمل لے لینا، اور اگر وہ شخص اتفاقاً کچھ لے لیتا ہے تو مکان والا خوش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فتح موصلی کی حکایت مشہور ہے کہ اس نے اپنے ایک دوست کی کنیز سے تھیلی منگوا کر 2 درہم نکال لیے۔ اللہ اکبر! 2 درہم نکال لیے تھے۔ جب اس کا دوست آیا اور یہ ماجرا سنا تو خوشی کے مارے کنیز کو آزاد کر دیا۔ سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی شعر لکھا ہوا ہے، ہم نہیں پڑھتے اس کو، مگر افسوس ہے زمانہ کے لوگ قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف عمل درآمد کرتے ہیں اور اسی کی بدولت تنزل کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ تو کھانا اپنے والد کے گھر، اپنی والدہ کے گھر، اپنی خالہوں کے گھر، اپنے بہن بھائیوں کے گھر کھایا جا سکتا ہے، دوستوں کے گھر کھایا جا سکتا ہے، کھا لینا چاہیے۔ جب کھا لینا چاہیے تو کھلا بھی دینا چاہیے، اور اسی طرح اتحاد اور محبت بڑھتی ہے اور غرور و تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات پر اللہ رب العالمین ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔